أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإن رددت يدي فمن ذا يرحم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के जलसे का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से होगा। तिलावत फरमाएंगे कारी अब्दुल्ला भागलपुरी साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. मैं अब्दुल्ला भागलपुरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम अपने मेहमान खुसूसी और आज के ख़तीब इज़्ज़त माब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब का पुरजोश इस्तकबाल करते हैं और उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। आज के मुकर्रिर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं, मगर फिर भी
میں ڈاکٹر صاحب کا مختصراً تعارف پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک عالم اسلام کی معروف اور عزیز شخصیت ہے۔ دنیا کے ہر ملک میں ان کے مداح موجود ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے صدر، IRF ایجوکیشنل ٹرسٹ ممبئی کے چیئرمین۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی عمر 40 سال ہے اور وہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں، مگر اسلام کی خدمت کے لیے اپنے پیشے کو ترک کر کے مکمل طور پر دین کی دعوت کے کام میں مصروف ہیں۔ اسلام اور غیر مذاہب کا موازنہ یعنی کمپیریٹیو ریلیجن کے لیے دنیا بھر میں نہ صرف مشہور ہیں بلکہ سر فہرست ہیں۔ دیگر اقوام میں اسلام کے بارے میں جو غلط تاثرات، غلط خیالات اور غلط فہمیاں ہیں، آپ قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں اسے بڑے ہی منطقی طور پر دور فرماتے ہیں، اور وہ دیگر اقوام کے سامنے اسلام کی صحیح اور حقیقی تعلیم پیش کرتے ہیں۔ وہ اپنے تقریر کے بعد سامعین کے سوالات کے نہایت ہی پر اثر، قابل قبول اور تشفی بخش جوابات دے کر سامعین کو مسحور کر دیتے ہیں۔ آپ نے ہندوستان میں سینکڑوں مقامات پر اپنی پرمغز تقاریر سے لاکھوں افراد کو متاثر کیا ہے۔ ہندوستان کے علاوہ آپ امریکہ، کینیڈا، UK، سعودی عربیہ، UAE، کویت، قطر، بحرین، آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ، ملیشیا، سنگاپور، ہانگ کانگ، تھائی لینڈ اور دیگر کئی ممالک میں 700 سے زیادہ تقاریر کر چکے ہیں۔ آپ نے کئی سمپوزیمز، ڈیبیٹس اور سیمیناروں میں حصہ لیا ہے۔ کئی بار دیگر اقوام کے مذہبی پیشواؤں سے مباحثے کیے ہیں اور الحمدللہ اپنے مقصد میں کامیاب رہے ہیں۔ آپ کا مشہور زمانہ ڈیبیٹ جو امریکہ کے ڈاکٹر ولیم کیمبل، جو کہ عیسائیوں کے چوٹی کے عالم ہیں، سے ہوا تھا۔ عنوان تھا قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے دلائل سے ولیم کیمبل صاحب کو لاجواب کر دیا تھا۔ اس پروگرام کی سیریز اویلیبل ہے، آپ خرید سکتے ہیں۔ شیخ احمد دیدات، جو کہ عالم اسلام کی ایک اور مشہور شخصیت ہیں، جن کا 8 اگست 2005 کو انتقال ہوا اور جنہیں کمپیریٹیو ریلیجن میں کافی اہمیت حاصل رہی ہے، انہوں نے بڑے ہی پیارے انداز میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی تعریف کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا، ہی از دیدات پلس۔ احمد دیدات نے مئی 2000 میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو ایک سند پیش کی، جس پر جلی حرفوں میں یہ جملہ کنندہ ہے: ڈاکٹر ذاکر نائک نے دعوت کے کاموں میں اور کمپیریٹیو ریلیجن کے سلسلے میں ایک منفرد مقام حاصل کر لیا ہے۔ احمد دیدات کہتے ہیں، جو کام میں 40 سالوں میں کر پایا، انہوں نے 4 سالوں میں کر دکھایا۔ یہ انتہائی بڑا اعزاز ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک دنیا کے 100 سے زیادہ ملکوں کے ٹی وی چینلز پر آ چکے ہیں۔ آپ نے اسلام اور کمپیریٹیو ریلیجن پر کئی کتابیں تصنیف کی ہیں۔ یہ کتابیں بہت مقبول ہوئی ہیں۔ قرآن اینڈ ماڈرن سائنس، compatible or incompatible, concept of God in major religions, Islam and terrorism, is the Quran God's word? Replies to the most common questions asked by non-Muslims. یہ ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ آپ کی سینکڑوں تقاریر، سمپوزیم، ڈیبیٹس، ویڈیو کیسٹ اور سیڈیز اور آڈیو کیسٹ پر دستیاب ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، یہ تھا ڈاکٹر ذاکر نائک کا مختصراً تعارف۔ سامعین اکرام، آج کی تقریر کا عنوان ہے
ہندو مذہب اور اسلام میں یکسانیت، یعنی سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام۔ خواتین و حضرات، اب میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے محترم ڈاکٹر ذاکر نائک سے مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ وہ آپ لوگوں سے خطاب فرمائیں۔ عزت مآب ڈاکٹر ذاکر نائک سر۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جناب منور پیر بھائی صاحب، جناب انور مختار صاحب، جناب منظور شیخ صاحب، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں اسلامک طریقے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمت اور برکت آپ سب پر ہو۔ کائنات میں جس کا کوئی شریک نہیں، جس کے سوا کسی اور کے آگے سر جھکانا ٹھیک نہیں، جس کی حکمرانی زمین و آسمان پر ہے، وہ اللہ اپنے بندوں کے احوال سے باخبر ہے۔ دلوں میں ہو اس کی رضا کی طلب، صرف اسی کے لیے ہو ہر عبادت، ہر کام، یہی ہے اسلام کا پیغام۔ جانیے کیوں مقبول ہوتی ہیں دعائیں جب سجدوں میں ہو تڑپ۔ دوڑو اپنے رب کی طرف ہر بدھ شام 6 بجے اور دوبارہ رات 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ڈائلاگ، ڈسکشن، ڈبیٹ، ریبٹل، کنکلوژن۔ Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire، کل رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ بندوں سے کہاں ممکن الفاظ میں کہہ پانا، کرتا ہے بیاں خود رب اسلام کی عظمت کو۔ افضل ترین بنیادی ہجرت کیا ہے کہ تم ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو اللہ کو پسند نہیں۔ سینوں میں توحید کی امانت، جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے میدان میں آ گیا تن من دھن لے۔ دامن میں آیات کا خزانہ، یہ جو آیا ہے قرآن تمہارے پاس، یہ موعظہ بھی ہے تمہارے رب کی طرف سے، نصیحت بھی اور شفا ہے، علاج ہے۔ شاخوں پہ حدیث کے پھول، اور حضور کی تعلیم اور تربیت کی بلند ترین منزل ڈاکٹر اسرار احمد کریں گے بیان۔ اگر شیطان سرایت کر سکتا ہے آپ کے وجود میں، قرآن مجید بھی آپ کے وجود میں سرایت کرتا۔ بلند ہوتا جاتا ہے اس کے سائے میں ہر آنے والے کا مقام، عظمت اسلام۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر صرف انگریزی میں ہی کرتا ہوں۔ چند موقعوں پر جب آرگنائزرز اصرار کرتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں میری کمزور اردو یا کمزور ہندی میں تقریر کرنے کی، جیسے کہ آج کا موقع ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے اور الحمدللہ میں انگریزی زبان پر مہارت رکھتا ہوں، جو کہ میں اردو زبان پہ نہیں رکھتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ میں اس اردو تقریر میں کافی غلطیاں کروں گا، جس کے لیے
تقریر کے شروع میں ہی میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ میری ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور اس تقریر کے مواد، اس تقریر کے پیغام پہ توجہ دیں گے۔ آج کے تقریر کا موضوع ہے ہندو دھرم اور مذہب اسلام میں یکسانیت۔ میں نے اس تقریر کے شروع میں قرآن مجید کی ایک آیت سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 کی تلاوت کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کل یا اہل کتاب، کہو اہل کتاب سے تعالو الی کلمۃ سواء بیننا بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالی، صرف خدا کی عبادت کریں، وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، ہم خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، ہم ہمارے میں سے کسی اور کو خدا کے علاوہ کسی کو رب نہ بنائیں۔ فَانْتَوَلُّوا، اگر وہ مڑ جائے، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم شہادت دیتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں اور ہم ہماری ساری رضا اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت کہتی ہے کل یا اہل کتاب، کہو اہل کتاب سے، یہود اور نصارہ سے۔ یہ آیت خصوصاً اہل کتاب کے لیے ہے، لیکن عام طور پہ یہ کوئی بھی غیر مسلمان کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تعالو الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، ہم صرف ایک خدا کی عبادت کریں۔ کوئی بھی مذہب، کوئی بھی دھرم سمجھنے کے لیے ہمیں دھرم کے ماننے والوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ اکثر دھرم کے ماننے والے یا مذہب کے ماننے والے خود نہیں جانتے ان کا دھرم یا ان کا مذہب کیا کہہ رہا ہے۔ سب سے اچھا اور سب سے بہترین طریقہ کوئی بھی دھرم یا مذہب کو جاننے کے لیے ہے کہ اس مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے۔ اسی لیے اگر ہم ہندو دھرم کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں ہندو کو نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں تحقیق کرنا چاہیے ہندو دھرم کی کتابوں کا۔ اور سب سے اونچی، سب سے اہم ہندو دھرم کی کتاب ہے وید۔ یہ وید ہندو دھرم میں سب سے اہم کتاب ہے۔ اس کے بعد ہے اپنشد، پراناز، اتہاس، منوسمرتی، لیکن سب سے اہم ہے وید۔ اگر ہم مذہب اسلام کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں مسلمانوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں تحقیق کرنا چاہیے مذہب اسلام کی کتابوں کا۔ اور سب سے اہم کتاب مذہب اسلام میں ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید سب سے اہم کتاب ہے مذہب اسلام میں۔ اور اس کے بعد ہے صحیح حدیث۔ اس تقریر میں میں ان یکسانیت کا ذکر نہیں کروں گا جو عام ہندو اور عام مسلم جانتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دونوں مذاہب میں لکھا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، چوری نہیں کرنا چاہیے، ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہیے، غلط بات نہیں بولنا چاہیے، ایمانداری سے پیش آنا چاہیے۔ یہ چیزیں جو عام ہندو اور مسلمان جانتے ہیں، میں اس کا تذکرہ اس تقریر میں نہیں کروں گا۔ میں صرف ان یکسانیت کا ذکر کروں گا جو عام ہندو اور عام مسلم نہیں جانتے کہ یہ دونوں مذاہب میں موجود ہے، دونوں دھرموں میں موجود ہے۔ ہندو دھرم اور مذہب اسلام میں یکسانیت جاننے کے پہلے ہم یہ جان لیں ہندو دھرم اور مذہب اسلام کی کیا معنی ہے۔ یہ لفظ ہندو یہ ایک جیوگرافیکل ڈیفینیشن ہے۔
جغرافیکل ڈیفینیشن ہے، علاقے کے اعتبار سے تعریف ہے. اور ہندو اسے کہتے ہیں وہ لوگوں کو جو انڈس ندی کے پاس رہتے ہیں یا سندھو ندی کے پاس رہتے ہیں. ہسٹورینز کہتے ہیں کہ یہ لفظ ہندو سب سے پہلی بار استعمال کیا تھا عربوں نے جب وہ ہندوستان آئے. کچھ ہسٹورینز یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لفظ پرشینز نے استعمال کیا تھا جب وہ ہندوستان میں آئے ہمالیہ کے اور سے. جب ہم انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھکس پڑھتے ہیں، اس انسائکلوپیڈیا میں لکھا ہوا ہے جلد نمبر 6 حوالہ نمبر 699 میں کہ یہ لفظ ہندو کوئی بھی بھارتی کتاب میں موجود نہیں تھا جب تک مسلمان ہندوستان میں نہیں آئے. اور پنڈت جواہر لال نہرو کہتے ہیں اپنی کتاب میں دا ڈسکوری آف انڈیا صفحہ نمبر 74 اور 75 میں کہ جب ہم تحقیق کرتے ہیں یہ لفظ ہندو سب سے پہلی بار ایک تانترک میں آتا ہے 8ویں صدی میں، اور سب سے پہلی بار جب استعمال کیا گیا اس کے معنی تھے لوگوں کے لیے. دھرم کے لیے کبھی بھی استعمال نہیں کیا گیا، دھرم کے لیے استعمال حال ہی میں کیا جا رہا ہے. اسی لیے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ لفظ ہندو ایک جیوگرافیکل ڈیفینیشن ہے. علاقی اعتبار سے کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جو لوگ سندھو ندی یا اندو ندی کے پاس رہتے ہیں. اس کا استعمال دھرم کے لیے حال ہی میں ہوا ہے. اب ہم سمجھیں گے ہندوازم یا ہندو دھرم کی معنی کیا ہے. یہ لفظ ہندوازم ہندو سے آتا ہے اور سب سے پہلی بار استعمال کیا تھا انگریزوں نے 19ویں صدی میں. اور ہندوازم یہ لفظ استعمال کیا تھا اس بھارت دیش میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے دھرموں کو بتانے کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا تھا ہندوازم. اور جب ہم پڑھتے ہیں نیو انسائکلوپیڈیا برٹانیکا، اس میں لکھا ہوا ہے جلد نمبر 20 میں حوالہ نمبر 581 میں کہ یہ لفظ ہندوازم سب سے پہلی بار استعمال کیا تھا برٹش رائٹرز نے. برٹش رائٹرز انگریز لیکھکوں نے استعمال کیا تھا ان لوگوں کے لیے جن کا دھرم ہندوستان میں اس بھارت میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے دھرموں کو، ان کے بلیفز کو، ان کے فیتھس کو، ان کے ریلیجنز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا تھا ہندوازم. اسی لیے ہندو پنڈت، ہندو اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ ہندوازم یا ہندو دھرم ایک مس نوما ہے، یہ ایک غلط لفظ ہے. صحیح لفظ ہونا چاہیے سناتن دھرم یا ویدک دھرم، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ویدا میں مانتے ہیں. اور سوامی وویکانندا کہتے ہیں کہ یہ لفظ ہندو غلط استعمال ہے، ہونا چاہیے ویدنتسٹ، کیونکہ سوامی وویکانندا کہتے ہیں کہ ہمیں ماننا چاہیے وید کو. اس لیے صحیح لفظ ہے ویدنتسٹ اور ویدک دھرم یا سناتن دھرم. اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام کا. یہ لفظ اسلام آتا ہے سلم سے، جس کے معنی ہے امن یا سلامتی. یہ لفظ اسلام سلم سے بھی آتا ہے جس کے معنی ہے اپنی رضا اللہ کے حوالے کرنا. مختصراً اسلام کے معنی ہے سلامتی یا امن حاصل کرنا اپنی رضا اللہ کے حوالے کرنے کے بعد. اور یہ لفظ اسلام قرآن اور صحیح حدیث میں کئی بار آتا ہے. اس کا ذکر قرآن میں سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں اور سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں. اور جو شخص اپنی رضا اللہ کے حوالے کرتا ہے اسے کہتے ہیں مسلم. اور یہ لفظ مسلم کا ذکر بھی کئی بار قرآن مجید اور حدیث میں آتا ہے. اس کا ذکر مسلم لفظ کا ذکر
سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں بھی آتا ہے، اور سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں بھی آتا ہے۔ اور لفظ اسلام کا ذکر آتا ہے سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں، اور سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں۔